آج 23 محرم ہفتہ والے دن آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں 23 محرم ہفتہ والے دن اگر کوئی شخص اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے، ہر حاجت کو پورا کروانے کی نیت سے اس 1 منٹ کی تسبیح کو صبح پڑھ لیتا ہے، مغرب ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کی ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رات سونے سے پہلے شام کو کسی بھی وقت اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، صبح تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح اتنی مستند ہے، آج تک جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا اللہ پاک نے اس کو مایوس نہیں کیا، اس کو نا امید نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اس کی ہر حاجت کو پورا فرمایا، ہر مقصد کو پورا فرمایا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان بے صبر ہے، ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان مایوس ہے، ہر انسان نا امید ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے طاقتور ترین عمل سے اللہ پاک بڑی سے بڑی حاجت پوری فرما دے، ایک دن کے عمل سے اللہ پاک بیٹھے بٹھائے مالدار بنا دے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مختصر عمل سے اللہ پاک ہر حاجت پورا فرما دے۔ تو اس لیے آج 23 محرم ہفتہ والے دن سب کام چھوڑ کر اس 1 منٹ کی تسبیح کو آج پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو۔ میرا اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ بے چینی ہوگی، نہ امیدی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ ذاتی گھر سے محروم زندگی ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ لان تان ہوگی، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک آپ کے قدموں میں لے آئیں گے۔ یہ 1 منٹ کی جو تسبیح ہے اللہ کو راضی کرنے والی تسبیح ہے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے خزانوں میں سے من پسند خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک دن کے مختصر عمل سے بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، کوئی بھی حاجت ہے، صدیوں پرانی حاجت ہے، ناممکن حاجت ہے، چھوٹی حاجت ہے، بڑی حاجت ہے، اگر آپ کو کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، آج 23 محرم ہفتہ والے دن سب کام چھوڑ کر اس ناممکن مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لو، پورا سال آپ اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ کے تمام رکے کام، آپ کے تمام اٹکے کام، آپ کے وہ تمام کام جو جادو جنات نظر بد کی وجہ سے بندش کا شکار ہو گئے تھے، جن میں بندش آ گئی تھی، رکاوٹ آ گئی تھی، وہ تمام اٹکے اور رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے، کاروبار میں بندشیں ٹوٹ جائے گی، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو جنات نظر بد حسد کے تمام برے اثرات آپ کے اور آپ کے گھر کے تمام افراد پہ جو برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آنے والے پورے سال میں رزق اور دولت آپ کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی غرض سے اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ لیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ لیں۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، چاہے ناممکن ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آج اس کی نیت کر کے
اس مقصد کو اپنے تصور میں لا کر اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صبح پڑھنا چاہتے ہیں، آج 23 محرم ہفتہ والے دن شام کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، صرف جو طریقہ کار آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس 1 منٹ کی تسبیح کا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے، اپنی طرف سے آپ نے منمانی نہیں کرنی، ورنہ عمل میں جو ہے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کا خاص روحانی عمل ہے، مقدار ترتیب کو آپ نے مرزوع خاطر رکھ کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ مقروض ہیں تو قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اسی سال آپ کو ذاتی گھر کی اللہ پاک خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے راتوں رات جو امیر ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، ارب پتی بننا چاہتے ہیں، جتنی رقم آپ کو چاہیے اتنی رقم کا تصور کر کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اتنی رقم کا اللہ پاک غیبی طور پہ بندوبست کر دے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، جس بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو جگہ ہو وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، کیونکہ تنہائی والی جگہ عمل کی تاثیر بھی آتی ہے، قبولیت بھی آتی ہے، یکسوئی بھی آتی ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے جس مقام جس جگہ پہ آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، باوضو مسلح پہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود ابراہیمی میں پڑھ لیتا ہوں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ بھی مقدار کے اعتبار سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، وقت کی قلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی بھی درود پڑھ لے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اب وظیفہ کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا خدا را کر کے، اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ جو عمل بتانے لگا ہوں، جو ترتیب بتانے لگا ہوں، جو مقدار بتانے لگا ہوں، اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، ورنہ پورا سال آپ پچھتائیں گے، آپ روتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے کہ کاش 23 محرم ہفتہ والے دن کا وہ خاص عمل ہم کر لیتے۔ آج غربت، تنگ دستی، بے روزگاری، جادو، جنات، قرض، یہ تمام چیزیں زندگی سے ختم ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے بغور اس عمل کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سننا بھی ہے اور عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے یا کریم یا رحمان، اللہ کے دو نام، ایک یا کریم اے بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات، نرمی کرنے والی ذات، یا رحمان اے رحمان ذات، اللہ کو ان دو ناموں سے آپ نے محب کرنا ہے، دونوں ناموں کو ملا کے شمار کرنا ہے ایک۔ کیسے؟ یا کریم یا رحمان، یا کریم یا رحمان ایک بار، یا کریم یا رحمان دو بار، یا کریم یا رحمان تین بار۔ اب آپ نے یا کریم یا رحمان کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں؟ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے، 11 ٹائمز رکھنی ہے۔ 11 سے مراد 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، یہ اللہ والوں کی خاص مقدار ہوتی ہے، اس پہ عمل کی قبولیت آتی ہے، مقدار میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ 11 مرتبہ یا کریم یا رحمان کو توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کر کے پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے، یعنی
ایک دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی سا درود پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا کریم و یا رحمان کو ملا کے ایک شمار کر کے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، اسم اعظم ہے جس پہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان جو ہیں اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے، اس اسم اعظم کی بدولت 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے تو سب سے زیادہ طاقت اس اسم اعظم ہے۔ یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، زمین کے اندر جتنی بھی گہرائیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، جتنی تسبیحات ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو اس اسم اعظم کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ لیا جائے تو اس اسم اعظم کی تاثیر، اس کا وزن، اس کی قبولیت، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور جاوید، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، ناممکن کو ممکن کرنے والا اسم اعظم، دنیا کی ہر حاجت کو پوری کرنے والا اسم اعظم، یا حی یا قیوم، اللہ کو اس نام سے آپ نے پکارنا ہے۔ آج 23 محرم ہفتہ والے دن یہ دوسرا عمل ہے۔ کتنی مقدار میں؟ توجہ اور دھیان سے سنیے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور جاوید ذات، اللہ کو اس نام سے مخاطب کرتے ہوئے اور اس کا مطلب اور ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، آج انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار، یا حی یا قیوم 4 بار۔ اب آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف آپ نے 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے بنا کسی سے بات کیے ہوئے۔ یہ شرائط اس لیے بتا رہا ہوں، اگر ان پہ آپ نے عمل پیرا نہ ہوا تو آپ کا یہ عمل یا آپ کا یہ وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ اور شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم کو 21 بار پڑھتے پڑھتے 21 حاجات کو بھی آپ نے اللہ سے پورا کروانے کی نیت سے یا حی یا قیوم کو پڑھا تو انشاءاللہ تعالی عزیز 21 کی 21 ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 1 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر صرف ایک اللہ کا نام ہے، صفاتی اللہ الصمد، اس کو آپ نے ایک خاص مقدار میں تسبیح میں پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 1 بار پڑھ لینا ہے، لیکن اس اللہ کے جو نام ہے اللہ الصمد، اس کی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی مقدار میں؟ توجہ اور دھیان سے سنیے۔ یہ جو عمل جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ پورا سال آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا۔ پہلے جو 2 عمل بتائیں وہ اپنی جگہ بھی قیمتی ہیں، ان کے بغیر یہ تیسرا عمل کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ تیسرا عمل آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ یہ تیسرا عمل سب سے طاقتور ہے تسبیح کا۔ آج یہ تسبیح آپ کی ہر تقدیر بدل ڈالے گی۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، پھر آپ کو میں وظیفہ سمجھاتا ہوں تسبیح کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار تسبیح آپ نے، ایک دفعہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ الصمد پہ جب آئیں، پھر ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب آپ اللہ الصمد پہ آئیں تو اللہ الصمد کے آگے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، اللہ الصمد کو آپ نے پھر بار بار پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد،
اب اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دوروں پہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اب دلی مقصد کی نیت کرتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ، ناممکن حاجت ہے، چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، شادی کے درمیان کوئی اگر آپ کے ایشو چل رہا ہے، خاوند بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، گھریلو ناچاکی ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، نعوست ہے، رزق کی تنگی ہے، قرضہ ہے، قرض کو ختم کروانا ہے، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرتے ہوئے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس پر اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ آپ نے 111 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ کس طریقے سے؟ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ الصمد کو 111 مرتبہ، پھر اللہ الصمد کے بعد کیا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھ لینا ہے، جب اللہ الصمد پہ آئیں تو 111 بار پڑھ لینا ہے اللہ الصمد کو۔ باقی آپ نے پوری سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھ لینا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی آخر میں یا جو بھی درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کو پڑھ لیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔